کہ جس دے اندر اسلام دے مد مقابل سارے قوتاں کٹھیاں ہویاں. یہ جڑے حالات اج پیدا ہوئے ہیں، اسرائیل دا ساتھ دیون واسطے یہود بھی پہنچ گئے، اسرائیل دا ساتھ دیون واسطے نصارہ بھی پہنچ گئے، جڑے اسلام دے غم دے وچ رہندے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری زندگی دا سب تو مشکل سال ہوا ہا عام الحبت اس نو آکھا گیا جس سال سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہویا. پھر تیسرا وہ وقت وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، چونکہ انہاں جملے دوتے آخری جملے ہیں. سرکار جب غزوہ احد دے مقام تے تشریف فرما ہوئے، اور یہ مضمون بہت خوبصورت ہے، طویل بھی ہے، میں اس دا ایک حصہ بطور جز آپ کو عرض کردہ. 70 یا 72 اصحاب کم و بیش شہید ہوئے. امیر حمزہ شہید ہوئے، عبداللہ بن جیش شہید ہوئے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حضرت وہب بن قبوس شہید ہوئے، بہت سارے جلیل القدر اصحاب شہید ہوئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، اور جناب حضرت عثمان ذو النورین، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زخمی ہوئے، ودیگر کافی سارے اصحاب زخمی ہوئے، شدید زخمی ہوئے. ایسی جنگ ہا غزوہ احد کہ جس دے اندر اسلام دے مد مقابل سارے قوتاں کٹھیاں ہویاں. یہ جڑے حالات اج پیدا ہوئے ہیں، اسرائیل دا ساتھ دیون واسطے یہود بھی پہنچ گئے، اسرائیل دا ساتھ دیون واسطے نصارہ بھی پہنچ گئے. جڑے اسلام دے دشمن ہن بدر و حنین دے وچ جڑے قوتاں، وہ ساریاں قوتاں، وہ سارے نظریے اج بھی فلسطین دے مد مقابل یعنی کہ اسلام دے مد مقابل کھڑے ہیں. سمجھتے ہیں کہ شاید ساڑے انہاں قوتاں دے نال، مدافع قوت دے نال شاید اسلام مٹ ویسی. یاد رکھے مظفر گڑھ دے سیانے لوگو، اسلام بدر دے وچ بھی تنہا ہا اور احد دے وچ بھی تنہا ہا. میں جتنے بھی غزوات آئے ساری کائنات اسلام دی مخالفت وچ آئی. اسلام کربلا دے وچ بھی تنہا ہا، لیکن یاد رکھے اللہ نے ہمیشہ ازل تو لے کے اب تک فتح ہمیشہ اللہ نے اسلام کو عطا فرمائی ہے. یہ فتح ہمیشہ حق نو ملی ہے. ابراہیم نمرود دے سامنے سرخرو ہوئے، جناب موسیٰ فرعون دے سامنے سرخرو ہوئے. اسی طرح جناب یوسف مصر دے عزیز دے سامنے سرخرو ہوئے. اسی طرح آزمائش آیا، حق اور باطل دا تصاد رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ فتح حق نو عطا فرمائے. تو حضور غم زدہ ہوئے، امیر حمزہ پاک شہید ہوئے. شہادت تو بعد مسنا کیتا گیا، انہاں دے ہاتھ کٹے گئے، انہاں دے کان مبارک کٹے گئے، نک مبارک نو کٹا گیا. ایسی اذیت ناک انہاں نو اذیت دے کے انہاں نو شہادت دیتی گئی، اور انسانیت دے روح کانپ اٹھتی ہے انہاں شہداء دی شہادت کو جب پڑھتے ہیں. لیکن میرے پاک نبی علیہ السلام حضور نو اللہ نے اختیار عطا فرمایا. وہ 14ویں سپارے دی آیت وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، فرمایا کہ محبوب تو انہوں اختیار ہے، بدلہ گھڑنا چاہتے ہو تو بدلہ لے سکتے ہو. جیسا سلوک انہوں نے کیتا ہے تو سب ویسا سلوک کر سکتے ہو، لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے نو پسند کرتا ہے. بس یہ آیت نازل ہوئی، سرکار سر سجدے وچ رکھا ہے تے عرض کیتا ہے کہ مالک اساں تیری رضا واسطے اساں اپنے دشمنوں نو بھی معاف کر دے پائے ہیں. مالک محمد تیری رضا تے راضی ہے اور صبر نو پسند کردا پیا ہے. تو صبر نو اختیار کرو حسن معاشرت واسطے. معاشرے دے اندر اپنا تھوڑا حصہ شامل فرماؤ، حق دے نال اور صبر دے نال اپنا خدا را تھوڑا حصہ فرماؤ، دین دے اندر شامل فرماؤ، معاشرے دے اندر شامل فرماؤ، تاکہ مرن تو بعد معاشرہ توڑے کردار نو یاد رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. میں چند نکات سورت اثر سے آپ کے سامنے عرض کیتے، محض اللہ دی رضا واسطے اور محض اس نیت اور خلوص واسطے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین دے سفر کا مسافر بنائے اور قرآن دے احکام و تعلیم دے مطابق زندگی بسر کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما